پوچھتا نہیں ہے۔ خدا کہتا حمد کرو اس اللہ جس کا کوئی بیٹا نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ۔ خدا کہتا میں نے اپنے ملک میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا۔ اللہ بھی بندوں کے ذہنوں میں پہلے اللہ بٹھاتا ہے پھر علی دکھاتا ہے۔ یہ آیت خدا نے کہا کہ میرے ملک میں کوئی حصے دار نہیں، بندے بڑے مطمئن ہو گئے، اب مالک صرف اللہ ہی ہے۔ بندے قرآن پڑھ رہے تھے، یا ایک آیت نے سر اٹھا کے کہا توتی الملک من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے۔ بندوں نے کہا چل ملک ہو گیا، لوگوں کا عطا کر دیا اس نے۔ زمینیں تو تیری ہیں نا، زمین کا مالک تو تو ہے نا۔ اب خدا نے پھر قرآن میں کہا وَنَجْعَلَهُمْ عَائِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے زمین کا وارث بھی بنا دیا ہے ان لوگوں کو جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بندوں نے کہا چل زمینوں کے مالک بنا دیے ہیں تو نے تو، لیکن یہ بتا تو قرآن کا مالک تو ہی ہے نا، قرآن تو تیرا ہی ہے نا۔ خدا نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں نے قرآن کا وارث بھی انہیں بنا دیا جنہیں میں نے چنا ہوا ہے۔ بندوں نے کہا چل قرآن کا بھی مالک بنا دیا، زمینوں کا بھی مالک بنا دیا، آسمانوں کا مالک بنا دیا، یہ بتا جنت تو تیرے پاس ہے، اللہ اللہ کرنے سے جنت تو مل جائے گی نا، تجھے سجدہ کرے جنت تو صرف تیری ہے نا، اس میں تو تیرے ساتھ کوئی حصے دار نہیں ہے، وہ تو ہم تیرے کھاتے سے لے سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہمیں جنت ملے گی، ہم اللہ والے ہمیں جنت ملے گی۔ خدا کہتا ہے جزاہم صبرا جنت و حریرا، تم لیٹ ہو گئے ہو، میں نے جزا میں دے دی ہے انہیں جنت بھی، حریر جنت بھی۔ اب جنت بھی میرے پاس نہیں ہے، پھر میرے مالک تیرے پاس کیا ہے؟ یہ نظام شمسی، یہ سورج، یہ چاند، یہ تیرے پاس ہے۔ آواز سخر الشمس والقمر، یہ سورج بھی میں نے کسی کو مسخر کر دیا ہے، یہ چاند بھی میں نے کسی کی تسخیر میں دے دیا ہے۔ کون شیعہ گھر کا بچہ ہے جسے دعائے سفر یاد نہیں ہے؟ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ وہ سواری جب ہم چاہیں رک جاتی ہے، جب ہم چلائیں چلتی ہے۔ خدا نے کہا میں نے سورج بھی کسی کی تسخیر میں دے دیا ہے، چاند بھی میں نے کسی کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سورج کی ڈوری بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، چاند کی تقدیر بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، یہ جب چاہے پلٹا دیتے ہیں، یہ جب چاہے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ سورج کی تقدیر بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، چاند کا مقدر بھی کسی کے ہاتھ میں۔ شرح سے اگلا جملہ سنیے گا، خدا نے کہا وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، لیکن یہ جو تارا ہے نا اسے میں نے اپنے لیے مسخر کیا ہے، یہ تارا صرف میرے لیے ہے۔ میرے لیے سورج بڑا ہوتا ہے، چاند بڑا ہوتا ہے، تو سورج رکھ لیتا، تو چاند رکھ لیتا، سورج بھی تو نے انہیں دے دیا، چاند بھی تو نے انہیں دے دیا، تارا تو نے اپنے پاس کیوں رکھا؟ فرمایا اس تارے سے میں نے ضروری کام لینا ہے، اس تارے کو میں نے کسی کے دروازے پہ بھیجنا ہے۔ اگر میں کل بھیجوں کوئی یہ نہ سمجھے ان کی مرضی سے آیا ہے، اللہ کی مرضی سے آیا، یہ توحید کی مرضی سے آیا۔ مسخرات بِأَمْرِهِ، اسے میں نے اپنے آمر سے مسخر کیا۔ علی یار سورج مسخر کیا تھا آل محمد کے، یہ چاند ان کی تسخیر میں دے دیا۔ سورج ان کے پاس ہے، چاند ان کے پاس ہے، زمینیں ان کے پاس ہے، آسمان ان کے پاس ہے، قرآن ان کے پاس ہے، جنت ان کے پاس ہے۔ میرے مالک تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس صرف یہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے کبریائی کے خزانے میں صرف یہ ہے، مجھے ناز ہے کہ یہ میرے ہے۔ مجھے صرف اسی غرور میں رہنے دو کہ یہ میرے ہے، مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت ہی نہیں، مجھے اپنی حمد دیکھنے دو، محمد کر رہا ہے، مجھے اپنی عظمت پہ غرور کرنے دو، مجھے علی جھک رہا ہے، مجھے اپنا حسن دیکھنے دو، مجھے حسن سجدہ کر رہا ہے، مجھے کریمی پہ ناز کرنے دو، مجھے حسین سلام کر رہا ہے۔ اب میں بتاؤں میرے سجدے کا معیار، مجھے سجاد جھک رہا ہے۔ اب میں بتاؤں میرے علم کا معیار، مجھے باقر بول رہا ہے۔ اب میں بتاؤں میری زبان کتنی سچی ہے، وہ دیکھو منبر پہ جعفر بول رہا ہے۔ اب بتاؤں میری عطا کا دروازہ کتنا بڑا ہے، وہ دیکھو کاظم بانٹ رہا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ میری رضائیں کیسے ڈلتی ہیں، وہ دیکھو رضا دے رہا ہے۔ اب میں دکھاؤں کہ میری تقاوت کا معیار کیا ہے، وہ دیکھو تقی منبر پہ بیٹھا ہے۔ میں زمانے کو بتاؤں کہ میری نکاوت کیسی ہے، وہ دیکھو نکی سر پہ امامہ رکھ کے آیا ہے۔ میں بتاؤں کہ میری حیبت کیسی ہے، وہ دیکھو عسکری جلال میں ہے۔ اب میں بتاؤں کہ میں ہو کے
نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ دیکھو مہدی زندہ، وہ دیکھو زندہ، حیدر حیدر سب کچھ ان کے پاس۔ آؤ دیکھیں نا الوہیت میں اور ولایت میں رشتہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے سارے اختیار انہیں دے دیے، جسے اردو میں اختیار کہتے ہیں اسے عربی میں ولایت کہتے ہیں۔ کیا قصور ہے ہمارا؟ ہم اللہ کے منکر ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے اختیار ان کے پاس ہیں، یہ اللہ کے اختیارات کے مالک ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی مرضی سے دیے ہیں۔ خدا کہتا ہے شمس و ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو سورج ہے یہ اللہ نے اسے بھی تقدیر دی ہے۔ میرے مالک ہمارے مقدر میں بیٹے، ہمارے مقدر میں رزق، ہمارے مقدر میں عزت، ہمارے مقدر میں صحت، ہمارے مقدر میں بخت، یہ سورج کے پاس نہ بچپن، نہ جوانی، نہ بڑھاپا۔ تو نے سورج کی تقدیر کیا بنائی ہے؟ یہ تو صرف جلتا ہے، فرمایا جلنا اس کی تقدیر نہیں، جلنا اس کا کام ہے۔ تو میرے مالک اس کی تقدیر کیا ہے؟ فرمایا میں نے لوح پہ اس کی تقدیر لکھ دی ہے اور میں دوبارہ بدلوں گا نہیں۔ میرے مالک کو تقدیر کیا ہے؟ فرمایا مشرق سے نکلے گا مغرب میں چلا جائے گا، مشرق سے نکلے مغرب میں، اس کی تقدیر صرف اتنی ہے، مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں جانا ہے، مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں جانا ہے۔ آؤ الوہیت اور ولایت کا رشتہ دکھاؤ، جو مشرق سے نکلے اور مغرب میں جائے، اسے سورج کی تقدیر کہتے ہیں۔ علی نے مغرب سے نکالا، مغرب میں غروب کر کے زمانے کو بتایا جو سورج کی تقدیر بدل سکتا ہے، نوکروں کے مقدر نہیں بدل سکتا، جو اس کی لکھی تقدیر بدل سکتا۔ دعا باس صرف اسرار پڑھ رہا ہوں، صرف راز پڑھ رہا ہوں، اور آنے والی 4 مجلسوں میں بشرط زندگی و صحت قرآن سے پڑھیں گے کہ اللہ نے آل محمد کو کتنے اختیارات دیے۔ جو اللہ نے آل محمد کو اختیار دیا میں مولوی کی مرضی سے واپس کیسے مانگوں؟ یہ اختیارات ہیں اللہ نے آل محمد کو دیے، خدا نے دیے، اور جس نے دیے ہیں وہ مطمئن ہے۔ میں بادشاہ امام حسین کا حقیر سے ذاکر ہوں، مجھے مولا حسین نے ذکر پہ جانے کے لیے ایک سواری دی ہوئی ہے، مالک میں ہوں، چلاتا میرا ڈرائیور ہے، میں مطمئن ہوں، مالک میں ہوں، چلاتا وہ ہے، اختیار میں نے اسے دیا، کائنات اللہ کی ہے، چلاتا علی ہے، اللہ مطمئن ہے۔ اب اس سے زیادہ میں آسان کیا کر سکتا؟ یہ اختیارات خدا نے اپنی مرضی سے علی کو دیے ہوئے ہیں، آل محمد کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ ابھی تک ممبر سے ایک جھلک بھی نہیں پڑی گئی، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں آج کا آخری نتیجہ دینے لگا ہوں۔ لوگوں کے ذہنوں کی انتہا کو اللہ کہتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں جہاں تک علی نہ آیا انہوں نے اسے اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اسی لیے ہم علی اور اللہ کے درمیان ولی رکھتے ہیں۔ علی اور اللہ کے درمیان جو حد فاصل ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ ادھر وہ اللہ سے جڑی ہے، ادھر وہ علی سے جڑی ہے۔ اس کا انکار اس کا انکار ہے، اس کا اقرار اس کا اقرار ہے۔ باہر پورے زمانے میں گھوپ اندھیرا ہے، یہاں اس بارگاہ میں روشنی کیوں ہے؟ اس لائٹ کی وجہ سے۔ یہ لائٹ ہی روشن نہیں، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے وہ بجلی کی لہر جو اسے روشن کر رہی ہے۔ نظر وہ نہیں آ رہی، نظر یہ آ رہی ہے، کیونکہ یہ اس کی مظہر ہے۔ کوئی بندہ کہ میں اسے نہیں مانوں گا، وہ خود آئے، جلنا ہے۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے یہی کہا تھا کہ وہ خود آئے، جل گئے۔ اس کی حقیقت پیچھے ہے، اثر یہ ہے۔ اثر کو مانو گے اسے مانو گے، اثر کا انکار کرو گے حقیقت کا انکار کرو گے۔ ابھی یہاں پہ تھوڑی دیر بعد گھوپ اندھیرا ہو جائے تو کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ لائٹ ٹوٹ گئی ہے، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ بجلی چلی گئی ہے۔
بلب نہیں ٹوٹا، بجلی چلی گئی ہے، بلب نہیں ٹوٹا، بجلی کیسے چلی گئی؟ وہ کہتے ہیں اس کا مظہر چلا گیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی چلی گئی ہے۔ اب یہ ہاتھ باندھ کے آخری نتیجہ آج کی گفتگو کا دینے لگا ہوں، علی اللہ کا مظہر ہے۔ علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا۔